السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب واوحینا الیہ لتنبئهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم مشاعا يبكون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 227 ہے، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 30 آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ معذرت کے ساتھ لمبی گیپ ہوئی، گلا طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد انشاءاللہ اس تدبر قرآن کی کلاس کو ہم لوگ مکمل کریں۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلی جو آخری کلاس یا آخری درس جو ہمارا ہوا تھا، اس میں نے آپ کے سامنے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ 11 بھائی تھے، بھائی ان سے حسد کیا کرتے تھے، انہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بارے میں پلان بنایا کہ انہیں لے جا کر ہم ختم کر دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تاکہ ہمارے ابا ہم سے محبت کریں گے اور یوسف کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس غرض سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کا پلان بناتے ہیں۔ پلان فائنل ہو گیا، والد سے بات چیت ہو گئی، اس کے بعد اب آگے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور جب وہ لوگ حضرت یوسف کو لے کر گئے اور اس بات پر جمع ہو گئے کہ انہیں کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے، یعنی قتل نہیں کرنا ہے، کنویں میں پھینک دو، کوئی نہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے حضرت یوسف کو وحی کر کے یہ بات بتائی کہ آپ ان کو ان کے معاملے کی خبر دیں گے جبکہ وہ اس بات کو جانتے نہ ہوں گے، یعنی آپ ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، یا آپ کے ساتھ جو بھی غلط کر رہے ہیں ہونے دو، بہت جلدی آپ ان کو خبر دو گے، بتاؤ گے، اور وہ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو پہچان ہی نہیں پائیں گے اور معاملہ پورا کا پورا بدل جائے گا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور اپنے والد کے پاس رات کے ٹائم روتے ہوئے آئے۔ قالو، کہا اے ہمارے ابا جان، ہم گئے تھے کھیلنے کے لیے، ریس کرنے کے لیے، اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے گرچہ ہم سچ بول رہے ہیں، یعنی آپ تو پہلے ہی بول رہے تھے نا کہ میں یوسف کو بھیجوں گا نہیں، تم پر ٹرسٹ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اب اگر ہم آپ کو سچ بھی بولیں گے آپ مانو گے نہیں، پر ایسا ہو گیا، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو چھوڑا تھا، بھیڑیا آیا، یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اپنے اس جھوٹ کے لیے دلیل کے طور پر وہ ایک قمیص لے کر آئے، حضرت یوسف کا کرتا لے کر آئے، اور اس کے اوپر انہوں نے جھوٹا خون لگا دیا تھا، ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا خون لگا دیا، خون والا کرتا لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم، تم نے یہ معاملہ سیٹ کر کے لے کر آئے ہو، جمع کر لے کر آئے ہو، لیکن اس کے بعد بھی صبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے جو تم بیان کر رہے ہو اس پر، یعنی میں نے تو تمہاری بات کو مان لیا، اب اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کا جاننے والا ہے۔ وجاءت سیارۃ، ادھر یہ چلے گئے ابا کے پاس، ادھر حضرت یوسف کو ڈال دیا کنویں میں، اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف، اب ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا، سفر کرنے والے راہگیروں کا گزر ہوا۔ وجاءت سیارہ، ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے پانی پلانے والے کو بھیجا۔ فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، یعنی ہر گروپ ہوا کرتا تھا، اس کے اندر کچھ خادم ہوا کرتے تھے، پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا گیا کہ چلو کنویں سے پانی لے کر آؤں۔ اب جیسے اس نے ڈالا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، برتن ڈالا، حضرت یوسف نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اوپر آ گئے، دیکھ کر اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری کی بات، تعجب کی بات، یہ تو ایک بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو ایک سامان کی طرح چھپا لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سامان ہے، چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرنے والے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے حضرت یوسف کو معمولی قیمت کے بدلے، درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور وہ اس میں بہت زیادہ دھیان دینے والے نہیں تھے، یعنی ان کی نظر میں کیا معاملہ تھا، بیچو کام ختم، کیا ہے ایک بچہ ہی تو، ان کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کون ہے، ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، وہ کتنے اعلیٰ درجے پر جانے والے ہیں، ساری چیزیں وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔
وقال الذی اشتراہ من مصر، اور ان کو خریدنے والا یعنی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس وقت وہ بادشاہ کا وزیر تھا، وہ اپنے گھر میں لے کر آیا اور اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، گھر میں لے کر آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے اکرمی مثوا، اس کے لیے اچھا رہنے کا انتظام کرو، ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، یا ہو سکتا ہے اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اپنے پاس اولاد نہیں ہے، یا تو اس کو بیٹا بنا لیں گے اور نہیں بھی بنائیں گے تو اپنے کام آئے گا، اس کو اچھی طریقے سے رکھنا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی لیے اسی طریقے سے ہم نے حضرت یوسف کو زمین میں رہنے کی طاقت اور قوت عطا کی، انہیں تمکین عطا کی، اسی طرح اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں نے چاہا یوسف کو مٹانا اور اللہ نے چاہا عزت دینا، دنیا ایک طرف اللہ ایک طرف، کوئی کچھ نہ کر پایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ان کے عزت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ معاملے کو جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت یوسف جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، حکمت دی، انہیں علم دیا، انہیں تعلیم دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم احسان کرنے والے، مخلص رہنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلے دیا کرتا ہے۔ اب یہ ہوا معاملہ، وہ اپنے گھر پر، حضرت یوسف اپنے گھر پر دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں۔ اب پہلے خوبصورت تو تھے، جیسے جیسے جوان ہوئے ویسے خوبصورتی بڑھتی چلے گئی، بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سید جو ہوتا ہے، ان کو جو لانے والا ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں ہوتا ہے، وہ گھر سے گیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی جو عورت ہوتی ہے، اس کی جو وائف ہوتی ہے، وہ حضرت یوسف پر فرفتہ ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے ان کے خوبصورتی کے پیچھے، اور ان سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ان کو بہکاتی ہے، ان کو بہکانا چاہتی ہے، دروازے بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے آؤ ضرورت کو پورا کرو۔ حضرت یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، وہ تو میرا سردار ہے، وہ تو میرا سید ہے، یعنی تمہارا جو شوہر ہے میرا سید ہے، اس نے میرے لیے اتنا اچھا رہنے کا انتظام کیا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی تم مجھ سے یہ عمل کرنے کا کہہ رہی ہو، ارے اس نے تو مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے، تمہارے شوہر نے میرے لیے انتظام کیا ہے، میں ظلم نہیں کر سکتا، ظلم کرنا حرام ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل نہ دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف نہ ڈالتا تو وہ بھی بہک جاتے، پر اللہ نے انہیں بچایا، اللہ نے ان کی جوانی کو مضبوط بنایا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اسی طریقے سے ہم نے ان سے برائی اور فحاشی کو دور کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اخلاص والا بندہ، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے والا بندہ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور حضرت یوسف اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنے لگے دروازے کی طرف، دونوں دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے حضرت یوسف جب دروازے پر پہنچے تو وہاں پر اس عورت کا شوہر آ گیا، دروازہ کھل گیا، شوہر آ گیا۔ اب جیسے اس نے شوہر کو دیکھا اپنا رنگ بدل لیا۔ قالت، تو کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوء، کیا بدلہ دو گے اس کو جو تمہارے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے؟ ابھی تک یہ پیچھے پڑی تھی، آدمی کو دیکھا بدل گئی، کہا میں کچھ نہیں کر رہی، یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بتاؤ کیا سزا دو گے انہیں؟ الا یسجن، یا تو انہیں جیل دے دی جائے یا دردناک عذاب دے دیا جائے۔ قال ہی راوتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے بہکایا، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اب ان کے گھروں کے اندر ایک آدمی تھا، کوئی سمجھدار انسان رہا ہوگا، اس تک یہ جب معاملہ گیا تو اس نے اس بات کی گواہی دی کہ لاؤ میں تمہارے معاملے کو کلیئر کرتا ہوں۔ کیسے چیک کرو؟ چیک کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ جو اس نے طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، آپ کی بیوی جھوٹی ہے۔ جب جا کر آدمی نے دیکھا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یعنی وہ بھاگ رہے تھے، عورت پیچھا کر رہی تھی۔ سمجھ میں آ گیا، اس آدمی کو بھی سمجھ میں آ گیا، پر اپنی عزت کو وہ کیسے نیلام کرے، تو وہ کہتا ہے فلما رأى قمیصہ، جب دیکھا کہ اس کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے تو کہا کہ یہ تو تمہاری سازش ہے، یہ تم نے سازش کی، عورتوں یہ تم سازش کرنے والی ہو، اور یقیناً عورتوں کی سازش بہت بڑی ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے اعراض کرو، اگنور کرو، چھوڑ دو اس کو۔ واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا تو توبہ کر اپنے گناہ سے، انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی گنہگار ہے، تو نے گناہ کیا،
تو نے غلط کیا تو تو توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ لیکن معاملہ رکتا نہیں ہے نا، اتنا بڑا معاملہ ہوا تو مشہور ہو گیا، شہر میں پھیلنے لگا، مصر میں پھیلنے لگا۔ وقالت نسوۃ فی المدینہ، مدینہ کی شہر کی عورتوں نے کہا، مصر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز یعنی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی اپنے لڑکے پہ فریفتہ ہو گئی، کیونکہ ان کے نظر میں تو لڑکا تھا نا، کہ لڑکا بنایا، لڑکا بنا کر رکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی، فتح عن نفسی، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، قد شغفہا حبا، یہ اس سے محبت کرنے لگ گئی، انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کیسے کر لیا ایسا؟ لڑکے کے پیچھے لگ گئی، لڑکے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتی ہے، ارے وہ تو بیٹا ہے نا، اسے رکھا ہے نا، کیا کوئی ایسا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے دل لگ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے انسان سب کچھ بھول جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مدینہ میں عورت کے خلاف باتیں چلنے لگی، باتیں مشہور ہونے لگی۔ اب ان نے تو معاملہ گھر میں چھپا لیا تھا، پر چھپا نہیں، معاملہ مشہور ہو گیا۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، کیسے پتہ چلا، کیا فیصلہ لیا گیا، یہ انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آج ان آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، ذہبوا بہ، دے ٹک ہم، یہ حضرت یوسف کو لے کر گئے، اجمعوا، دے اگریڈ، وہ اس بات پر جمع ہو گئے، راضی ہو گئے کہ ان کو مارنا نہیں، ان کو کنویں میں پھینک دو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، you will surely inform them، آپ ضرور ان کو بتاؤ گے، 100% ان کو بتاؤ گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے۔ عشاء کہا جاتا ہے رات کا وقت، جو نائٹ ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اسے عشاء کہا جاتا ہے۔ یبکون مطلب ویپنگ، روتے ہوئے، آئے اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے۔ نستبق، وی آر ریسنگ، ہم ریس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور حضرت یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد دمن کذب کہا جاتا ہے فالس بلڈ، جھوٹا خون، یعنی ایسا خون جس کے اندر سچائی نہیں ہے، جس کے اندر جھوٹ ہے۔ واردہم مطلب ہوتا ہے ڈراور، یعنی جو پانی لے کر آنے والا ہوتا ہے، پانی بھرنے والا ہوتا ہے، اسے وارد کہا جاتا ہے۔ اور دلو کہا جاتا ہے بکٹ کو، اس برتن کو جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ بدعہ کہا جاتا ہے ایز مرچنڈائز، یعنی ایک سامان، بس انہوں نے سمجھا یوسف ایک سامان کی طرح، اسے بیچیں گے کام ختم ہو جائے گا، زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اکریمی مثواہ، میک ہز ریسیڈنس کمفرٹیبل، یعنی ان کا اچھا رہنے کی جگہ دو، اچھی جگہ دو، اچھا انتظام کرو ان کے لیے۔ اس طبقہ، دے بوتھ ریچڈ، وہ دونوں پہنچے، یعنی حضرت یوسف بھی بھاگ رہے تھے، وہ عورت بھی بھاگ رہی تھی، اور یہ دونوں کہاں پہنچے؟ دروازے کے پاس پہنچے۔ ثمن بخسن کہا جاتا ہے ریڈیوسڈ پرائز، یعنی بالکل تھوڑا سا، تھوڑی سی قیمت لینا، بہت زیادہ قیمت نہیں لینا کیونکہ ایک بچہ ہی تو ہے، تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ راودت سیڈوز ہم، یعنی اس عورت نے انہیں سیڈوز کیا، یعنی اس عورت نے انہیں بہکایا، اپنی طرف حرام کی طرف لے کر آنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد ترجمہ، مشکل الفاظ، اس کے بعد ہمارا بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے تدبر۔ آج کی آیات میں ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی چیز، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، یقین رکھو کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سوچئے یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، ڈرتا ہے نا بچہ، بھائی پلان بنا رہے ہیں، کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں، کیا خوف کا عالم رہا ہوگا، لیکن حالات بگڑے، پر حضرت یوسف نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، مخلص بندے تھے، توکل والے بندے تھے، بھروسے والے بندے تھے، کیونکہ بچپن سے توکل تھا۔ لوگوں نے چاہا مٹانا، اللہ نے چاہا اٹھانا، اللہ نے اٹھایا، لیکن انہوں نے توکل کیا، حالات بگڑے پر توکل کیا، پریشانی آئی پر توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اور بندہ جب یہ یقین رکھتا ہے نا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب ہر شر سے، ہر برے انسان سے، ہر دشمن سے مجھے بچانے والا ہے، جب بندہ اپنے رب پر یقین کرتا ہے تو رب اس کی مدد کرتا ہے، رب کا وعدہ ہے، رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ نمبر 2، سامنے والے کے غلط کو دیکھ کر بھی صبر کرنا اللہ کے انعام کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ابا کو پتا ہے بچے غلط کر کے آئے ہیں، بچوں نے یوسف کو یا تو مار دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے، غلط جاننے کے بعد بھی صبر کیا
تاکہ اللہ تعالیٰ بڑا بدلہ دے. اللہ نے بڑا بدلہ دیا کہ جس بیٹے کی جدائی پر رو رہے ہیں اس بیٹے کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا. کتنا بڑا بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو سامنے والے کے غلط کو دیکھ کر بھی اگر آپ صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا, جیسا اجر اللہ نے حضرت یوسف کو دیا, جیسا اجر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو دیا. نمبر 3, ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے صبر کرنا اتنا آسان ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے ایمان کے لیول کو اپ کریں گے نا اتنا اللہ آپ کے توکل کو اپ کرے گا, آپ کے صبر کو اپ کرے گا. ایمان سے ہی بندہ صبر کر پاتا ہے, ورنہ صبر کی کس کی طاقت ہے. مصیبتوں پر صبر, بیماریوں پر صبر, تکالیف پر صبر, پریشانیوں پر صبر, ٹینشن پر صبر, کاروبار کی بربادی پر صبر, کسی کے انتقال پر صبر. یہ وہی کر پاتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جتنا جتنا ایمان انسان مضبوط کرتا ہے اللہ اتنا صبر مضبوط کرتا ہے. دیکھیں نا صحابہ کا صبر کیسا تھا, اللہ کے نبی کا صبر کیسا تھا. صحابہ کرام کو اتنا ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی, پر کیا صبر کے پہاڑ تھے وہ لوگ, کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. تو بندہ جتنا اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کے صبر کو مضبوط بنا دیتا ہے. نمبر 4, مومن کو باتوں پر اعتماد کرنے کے پہلے دلیل بھی دیکھنا چاہیے. بنا دلیل باتوں کو نہیں مانا جاتا, دلیل دیکھنا چاہیے, دلیلیں چیک کرنا چاہیے. دلیل چیک کرنے کے بعد پھر ایمان اور توکل بات ختم, پر دلیل بھی چیک کرنا چاہیے. حضرت یعقوب نے چیک کیا, معاملے کو جانا, پہلے کنفرم کیا, اس کے بعد رب پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. دلیل چیک کریں, بھروسہ کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین یقیناً بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اسی ضمن میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ جانتے ہیں, وہ جو کہ تدبر کے پوائنٹ میں نہیں ہے پر چونکہ ایک واقعہ ہے اس آیت کے ضمن میں, اس لیے میں آپ کے سامنے اسے ذکر کر رہا ہوں. کہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بدکاری کر لی, انہوں نے غلط کر لیا, الزام لگ گیا. اب اللہ کے نبی بھی خاموش, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے. 1 دن 2 دن آپ نے کہا اپنے ابا کے گھر چلے جاؤ, ابا کے گھر جا کر رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل نہ کر دے. اور یہ معاملہ ایسا تھا, یہ معاملہ اس مشکلات کے ساتھ نازل ہوا تھا کہ ایک رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار تھا. لمبا واقعہ ہے. حضرت عائشہ غزوے کے اندر تھیں, باقاعدہ ایک ہودج ہوتا تھا, ایک ڈولی ہوتی تھی جس میں عورتیں رہتی تھیں. یہ بڑی چھوٹی سی تھی, دبلی پتلی سی تھی, اتر گئی پتہ نہ چلا, تھوڑا لیٹ ہو گئی, قافلہ پورا گزر گیا. پیچھے سے ایک صحابی آ رہے تھے حضرت صفوان, ان کو لے کر آئے تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ نے صفوان کے ساتھ کچھ غلط عمل کر لیا ہے. الزام لگ گیا. اللہ کے نبی بڑے پریشان رہے. اسی الزام میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر یعنی ان کے ابا کے گھر ان کو بھیج دیا. اب وہاں پر آپ بات چیت کرنے کے لیے آئے, بات چیت کرنے آئے کہ عائشہ اگر تم نے کچھ غلط کیا ہے نا تو اللہ سے معافی مانگو, اللہ تمہیں معاف کرے گا. اب حضرت عائشہ ڈائریکٹ جواب نہیں دینا چاہتی تھی, تو پہلے کہا ابوبکر صدیق کو, ابا آپ جواب دو. ابا نے بولا میں نہیں بولوں گا. کہا امی آپ جواب دو. امی نے کہا میں بھی نہیں بولوں گی. تو پھر حضرت عائشہ خود بولتی ہیں کہ تمہارے پاس ایک خبر آئی اور وہ تمہارے دلوں میں جم چکی ہے. میں اگر بولوں گی بھی کہ نہیں کیا تو تم نہیں مانو گے, اور اگر میں بول دوں میں نے کیا تو تم مان لو گے. اب معاملہ تو بگڑ چکا ہے بھائی, تم مجھے برا مان ہی چکے ہو, تم مجھے غلط مان ہی چکے ہو, تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تو غلط ہی ہے اور یہ غلط ہی کر کے آیا ہے, کام ختم. انہوں نے غلط کیا, تم نے مان لیا ہے نا. اس صورت میں صرف ایک جملہ کہتی ہوں, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. حضرت یعقوب کا جملہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں تو اچھا صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ تو بہترین مدد کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے والا ہے, اللہ میری برات کو نازل کر. اور جب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا نا, اللہ نے قرآن میں ان کی برات کو نازل کیا کہ عائشہ سچی ہے اور یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. تو یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس آیت کے ضمن کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جیسے حضرت یعقوب نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تھا, حضرت عائشہ نے بھی اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی برات کو آسمان سے نازل کیا. حضرت عائشہ کہا بھی کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ جبریل آئیں گے اور بتا دیں گے اللہ کے نبی کو کہ ایسا نہیں ہے, تم عائشہ کو غلط مت سمجھو. مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ میری عزت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ قرآن میں میرے بارے میں آیت نازل کرے گا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ عائشہ کے لیے برات ہے, عائشہ سچی ہے اور الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ مومن اگر رب پر اعتماد کرے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی مدد اس کی کرتا ہے. نمبر 6, اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے پر کبھی کبھی ظلم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, ظلم کو پسند نہیں کرتا. یہ تو ظلم ہو رہا ہے نا, حضرت یوسف کو پھینکا جا رہا ہے, کنویں میں ڈالا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے.
پر کبھی کبھی اللہ ڈھیل دیتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اس بنیاد پر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر تمہارے سامنے بھی کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے نا، حق چھین رہا ہے نا، پریشان کر رہا ہے نا، دین پر حملے کر رہا ہے نا، مال پر حملے کر رہا ہے نا، تو جان لو کہ اللہ نے اسے بھی ڈھیل دے رکھی۔ جب اللہ کھینچے گا نا تو بڑا شدید ترین اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ اس بات پر بندہ مومن کو ایمان رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، اچھے کو سب پہچانے اور سب عزت دیں یہ ضروری نہیں۔ جیسے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں دیندار ہوں، میں اللہ والا ہوں تو سب میری عزت کریں، مجھے اپنا مانے، ضروری نہیں ہے۔ حضرت یوسف نبی اللہ کے پسندیدہ، اللہ ان سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کرے، پر کیا بھائیوں نے پہچانا؟ بھائیوں نے تو ظلم کیا، حسد کیا، کینہ کپٹ کیا۔ تو اچھے کو سب اچھا جانے ضروری نہیں ہے، آپ کو اللہ اچھا جانے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ اچھا جانتا ہے نا، اللہ کی نظر میں اچھا ہوں نا، یہ کافی ہے۔ دنیا بھی مجھے اچھا مانے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس بات کی کبھی بندہ مومن کو فکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مصیبتوں پر صبر دنیا میں بھی بڑے بڑے بدلے دلاتا ہے۔ اللہ اکبر، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بڑے بڑے بدلے ملتے ہیں۔ اگر بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ دنیا میں بڑے بڑے بدلے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے مصیبت پر صبر کیا، گھر سے نکلنے پر صبر کیا، کنویں میں ڈالا گیا صبر کیا، بیچا گیا صبر کیا، اللہ نے چلتے چلتے کیا ان کا مرتبہ بنایا، وزیر بنایا، بادشاہ بنایا، عزت دی، طاقت دی، قوت دیا، غلبہ دیا، اور جو کل ظلم کرنے والے تھے ان کو قدموں میں لا کر جھکا دیا۔ تو انسان جب صبر کرتا ہے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے بڑے بڑے بدلے عنایت فرماتا ہے۔ نمبر 9، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، انسان جو چاہے وہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے چاہا، بھائیوں نے چاہا یوسف کو مٹانا، یوسف کو ذلیل کرنا، یوسف سے مقام چھیننا۔ اللہ نے چاہا عزت دینا تو اللہ نے عزت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اب سوچئے نا، اگر ایسا رہتا، وہیں گھر میں رہتے، وہیں معاملہ چلتا رہتا، کام ختم ہو جاتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا عزت دینا، بھائیوں کے دل میں حسد بھی آیا، انہوں نے کنویں میں بھی ڈالا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ تو اللہ رب العالمین ہی عزت کا اختیار رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ اس بات پر بندے کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ نمبر 10، عبادت میں احسان سے رب کی مدد آتی ہے۔ جب بندہ عبادت میں احسان کرتا ہے، احسان کا مطلب کیا؟ ایسی عبادت کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا یا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ ایسی عبادت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے۔ عبادت میں احسان کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم کہاں وہ عبادت کرنے والے؟ کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اچھے سے نماز پڑھوں، اچھے سے ہاتھ باندھوں، اچھے سے وضو بناؤں، اچھے سے رکوع، اچھے سے سجدہ کروں؟ ہم تو رسم ادا کرتے ہیں، دھڑا دھڑ کرا، نماز پڑھی، کام ختم، ذمہ داری پوری، کام ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کی عبادت میں احسان ہوتا ہے، جس کی عبادت میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری عبادتوں کو جانتا ہے، اور یقیناً اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ نمبر 11، جوانی کا بندے کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جسم دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، حرام پر ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ وہ جوان ہوئے، اللہ نے امتحان لیا، عورت ہے، حاضر ہے، دروازے بند ہے، کون جاننے والا، کون دیکھنے والا؟ پر حضرت یوسف نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، رب کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانا۔ تو جوانی کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ نمبر 11، گناہ کے وقت رب کا یاد آ جانا ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی گناہ کر رہے ہو، کچھ بھی غلط کر رہے ہو، اور گناہ کے وقت میں آپ کو اللہ یاد آ جائے، یہ بہت بڑا ایمان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ گناہ میں اللہ یاد آ جائے، حرام میں اللہ یاد آ جائے، غلط میں اللہ یاد آ جائے۔ یہاں تو مکانوں پر قبضے اللہ یاد نہیں آتا، دکانوں پر قبضے اللہ یاد نہیں آتا، بہن بیٹی کا حق دبا لیا اللہ یاد نہیں آتا ہے، حرام کھا رہے کما رہے یاد نہیں آتا، بزنس حرام کر رہے یاد نہیں آتا، ناپ تول میں کمی کرتے اللہ یاد نہیں آتا۔ گناہ کرتے وقت اللہ کا یاد آ جانا آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے، کہ آپ کو گناہ کرتے وقت
اللہ رب العالمین یاد آ جاتا ہے۔ نمبر 13، انسان کو انسان کا کیا ہوا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یعنی رب کا تو آپ مت بھولو پر انسان کا احسان کبھی مت بھولو۔ کیا کہا حضرت یوسف نے کہ تم مجھے بہکار ہی ہو، ارے تمہارا شوہر تو وہی جس نے مجھے رہنے کو گھر دیا، کھانا دیا، کپڑا دیا۔ یعنی حضرت یوسف نے یہ بات بتائی کہ کبھی انسان کا بھی احسان مت بھولو، اچھا کیا ہے نا تو یاد کرو، اچھا کیا ہے نا قدر کرو۔ ارے کسی نے تمہارے لیے اگر کچھ کیا ہے، تمہاری زندگی میں کھڑا ہوا ہے، تمہارا ساتھ دیا، یہاں تو احسان فراموشی عام ہے، عام احسان فراموشی۔ کوئی آپ کے لیے کچھ بھی کر لے کوئی یاد نہیں کرتا، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ نہ صرف اللہ کا بلکہ انسان کا بھی احسان مند بنے۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس احسانوں کو یاد رکھے، بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے یہاں پر یہ جملہ بول کر ہمیں یہ بات بتائی۔ نمبر 14، گناہ سے بچنے کی 3 وجوہات اللہ نے یہاں پر ذکر کی۔ حضرت یوسف 3 وجہ سے گناہ سے بچے تھے۔ نمبر 1، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تھی، اللہ اپنی پناہ میں جگہ دے، معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں جگہ دے۔ پہلے تو اللہ سے پناہ مانگی۔ دوسرے نمبر پر احسان کو یاد کیا کہ کتنا بڑا احسان ہے تیرے شوہر کا، کیوں ایسا کروانا چاہتی ہے، کیوں غلط کی طرف مجھے لے جانا چاہتی ہے۔ اور تیسری چیز انہیں لگا کہ یہ ظلم ہے، اگر میں حرام کروں گا یہ ظلم ہے، اگر میں یہ معاملہ جو چاہ رہی ہے کر دوں گا تو یہ ظلم ہے۔ ان 3 وجوہات نے ان کو گناہ سے روکا تھا۔ پہلے تو اللہ سے پناہ مانگی، پھر احسان کو یاد کیا، پھر ظلم کو یاد کیا کہ یہ عمل میں اگر کروں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ ان 3 وجوہات پر اللہ رب العالمین نے انہیں گناہ سے بچایا تھا۔ گناہ چاہے کتنا آسان کیوں نہ ہو، بندے کو گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 15 یہ پوائنٹ ہے، گناہ کتنا آسان تھا۔ یہ جوان، طاقتور، قوت والے، بلانے والی اکیلی، کوئی دیکھنے کوئی جاننے والا نہیں، اس کے بعد بھی خود کو گناہ سے بچایا۔ موقع میسر ہے، جگہ میسر ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے، اس کے بعد بھی خود کو گناہ سے بچایا۔ اس معاملے کو اللہ کتنا پسند کرتا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر کتنی نعمتیں عطا کرے گا نا، اور یقیناً دی حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی۔ تو پوائنٹ نمبر 15 یہ کہ گناہ کا آسان ہو جانے پر بھی گناہ چھوڑنا یقیناً بہت بڑا ایمان ہوتا ہے۔ نمبر 16، اخلاص گناہ سے بچاتا ہے۔ اخلاص، بندہ مخلص ہو جائے، اے اللہ تو اور میں، تو مجھے دیکھ رہا، میں تجھے دیکھ رہا، تو مجھے جانتا ہے، تو میرا دل کا حال جانتا ہے، تو میرا اندھیرا جانتا ہے، تو میرا اجالا جانتا ہے، کالا جانتا ہے، سفید جانتا ہے، حلال جانتا ہے، حرام جانتا ہے۔ بندہ جب مخلص ہوتا ہے نا تو گناہوں سے بچتا ہے۔ اخلاص گناہ سے بچاتا ہے، اخلاص ڈر پیدا کرتا ہے، اخلاص اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بندہ جتنا زیادہ مخلص ہوگا اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچے گا۔ نمبر 17، برائی کروانے والا برائی کروانے کے بعد بدل جاتا ہے۔ برائی کروانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، نوجوانوں میں سگریٹ پلوا رہے ہیں، تمباکو کھلوا رہے ہیں، پاؤچ کا استعمال کروا رہے ہیں، چوریاں کروا رہے ہیں، جوا کھلوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ برائی تو کرواتے ہیں پر جب پکڑے جاتے ہیں نا تو سب ختم، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو خود سے کر رہا تھا، یہ ہم کو بھی لے کر گیا تھا بلکہ۔ تو برائی کروانے والے بدل جاتے ہیں، اس لیے برائی کروانے والوں سے بچو۔ اس عورت نے بھی تو یہی کہا، گیٹ بند کر کے بول رہی ہے ہائی تالک، آجا ضرورت پوری کر۔ آدمی کو دیکھا کہ میں نے نہیں کیا، یہ کر رہا تھا۔ برائی کروانے والے بدل جاتے ہیں، اس لیے ایسے شیطانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس ٹائم تو بہت اچھا بتائیں گے اور بعد میں آپ کو یہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ نمبر 18، مومن کو حرام کے عمل والی جگہوں سے بھی بھاگنا چاہیے۔ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے، حرام کی جگہ تھی نا، بھاگ رہے تھے، حرام کا امکان تھا نا، بھاگ رہے تھے۔ تو مومن کو حرام کی جگہ سے بھاگنا چاہیے جہاں پر حرام عام ہو۔ ایک ایسا جگہ ہے جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ بولتے ہیں نا صاحب ہم تو شراب نہیں پیتے ہیں، پر ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں جہاں چاروں طرف شراب پی جاتی ہے، بھاگنا چاہیے۔ کہیں پر بھی جوا کھیلا جا رہا ہے، ہم نہیں کھیلتے صاحب، پر وہاں پر بیٹھتے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مومن کو حرام جگہوں سے بھاگنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے شیطان آپ کو کب بہکا دے، آپ کو حرام کی طرف لے جائے، آپ کو حرام کے اندر ملوث کروا دے۔ نمبر 19، اللہ سچ کو باہر لاتا ہے، حق کو واضح کرتا ہے، حق کو کلیئر کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر کیا، حضرت یوسف نے کہا میں نے نہیں کیا، اس نے کہا میں نے کیا، وہ اس کو لگا کہ میری بات چلے گی اور تو کون ہے دیکھنے والا، پھر اللہ نے اس کو ثابت کیا، حق کو واضح کیا، یوسف کی برات کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔
نمبر 20، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کئی طریقوں سے مدد کرتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان کی کئی طریقوں سے مدد کرتا ہے. ان کو گناہوں سے بچا کر مدد کرتا ہے، ان کو عزت دے کر مدد کرتا ہے، ان کو مال دے کر مدد کرتا ہے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی. اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے نا، رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے. اپنے اولیاء کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. نمبر 21، صبر جمیل کون سا صبر ہوتا ہے؟ وہ صبر کہ جس میں انسان شکایت نہ کرے. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ صبر جمیل. بیٹے بھی یہی ہیں، گھر بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی ہے، پر کہا صبر جمیل. وہ صبر جس میں شکایت نہیں تھی. بس اللہ تو ہے نا، تو دیکھ معاملے کو حل کر، آسان کر، بہتر کر، بیٹا دلا دے، جو چاہیے وہ دلا دے. صبر جمیل مطلب بنا شکایت کا صبر. اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت، اس صبر کو اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ صبر جمیل کہتا ہے. اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ دیکھیے میرے تو علم کے مطابق میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں. حضرت یوسف کا معاملہ ایسا ہے، سورت کا معاملہ ایسا ہے، اتنی ڈھیروں یعنی آپ کے سامنے تدبر ملے گا آپ کو کہ آپ دیکھتے چلے جائیں، تدبر کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو بڑے تدبر سے بھر رکھا ہے. تو یہ تو ہوئے تدبر کے کچھ پوائنٹ. اب لاسٹ میں عمل. نمبر 1، جھوٹ سے پناہ مانگو. بچاؤ اپنے آپ کو جھوٹ سے پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچا، جھوٹے راستوں سے بچا، جھوٹی زندگی سے بچا. نمبر 2، صبر کرو بلا شکایت کے. اللہ تیری طرف سے ہے نا قبول، اللہ تیری طرف سے امتحان ہے قبول، میں ویسا ہی نارمل، میں ویسا ہی اچھا، تیری طرف سے مجھے صبر منظور. نمبر 3، ربی زدنی علما. اس دعا کو پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ اس سے علم زیادتی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کو بڑھاتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے. نمبر 4، اچھائی میں اور تکلیف میں دونوں صورت میں اللہ کو پکارا کرو. حضرت یوسف نے اچھائی میں بھی پکارا، تکالیف میں بھی پکارا. حضرت یعقوب نے اچھائی میں بھی پکارا، تکالیف میں بھی پکارا. ہر حال میں اللہ کو پکارو، ہر وقت اللہ کو پکارو. پریشانیوں سے نکالنے والا بھی وہ، نعمتوں کو بڑھانے والا بھی وہ. نمبر 5، توبہ کیا کرو گناہوں کو یاد کر کے. اپنے گناہوں کو یاد کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو. اللہ رب العالمین اس عمل کو یقیناً بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اور نمبر 6، میسر ہو، آسان ہو تب بھی گناہ چھوڑ دو. گناہ میسر ہے نا تب بھی چھوڑ دو. حرام کمانا آسان ہے تب بھی چھوڑ دو. اللہ رب العالمین یقیناً ایسے ہی بندوں کو پسند فرماتا ہے. یہ کچھ عمل تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے. انہی پر ہماری آج کی کلاس اور آج کی بات مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا جو باتیں ہم نے یہاں پر کی اور سنی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما. قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.